فیصل تھینک یو فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. سر, یہ جو پاناما, اور میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں چونکہ بار بار میاں صاحب کی جانب سے بھی اس بات پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ میرے ساتھ احتساب نہیں, یہ تو انتقام لیا جا رہا ہے. پاناما لیکس کے جو انکشافات سر, اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جو JIT تشکیل دی گئی, سر تمام تر دباؤ, پریشرز, مسائل کے باوجود جو ٹھوس شواہد سامنے آئے, سرفیس کیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے JIT کی؟ اگر آپ تھینک یو ویری مچ. JIT کے اگر کام کو دیکھیں, وہ 350 پیجز کا جو انہوں نے کمپلیٹ رپورٹ دی ہے, آئی تھنک یہ 3 سال کا کام تھا جو JIT نے 3 مہینے میں کر دکھایا. سر اس کے بعد انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تو جن IT تھی جس نے بہت جلدی تو چیزیں نکھٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اداروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, لیکن یاد رکھا جائے کہ انہی اداروں کے لوگ اس JIT میں شامل تھے. نہ جن اس میں آئے اور نہ افغانستان سے, انڈیا سے لوگ آئے, انہی لوگوں نے JIT کا حصہ تھے. سو اداروں کے اندر لوگ کمپیٹنٹ ہیں اگر ان کو وہ فریڈم آف ایکشن دیا جائے, ان کو وہ پروٹیکشن دی جائے جو سپریم کورٹ نے JIT کو دی اور JIT نے ڈیلیور کیا. ابھی آپ کا جو سوال تھا جو آپ پریمائز میں دے رہی تھی کہ آیا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے یا اس کے اندر پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, ریفرنسز کو ایک ساتھ کرنے کا. تو اگر آپ آرڈر کو دیکھیں جو سپریم کورٹ کا ہے, تو وہاں پہ 3 بڑے ڈسٹنکٹیو انہوں نے ڈیفائن کیے تھے ایریاز. نیب نے اسی طرح سے 3 ریفرنس بنائے اور اس طرح کورٹ میں ڈال دی. لیکن کہیں پہ بھی سپریم کورٹ نے لوور کورٹ یا اکاؤنٹنگ کورٹ کی پاورز کو کلپ نہیں کیا. اس میں ایک سیکشن 17 ہے اپلیکیشن آف کورٹ جسے کہتے ہیں کہ کورٹ نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے. پہلے تو کورٹ کو یہ ایک پاور دی گئی ہے کہ وہ جو پروسیجر ہے, کرمنل پروسیجر ہے, وہ پورے کو اڈاپٹ کر سکتی ہے اور اس کو چینج بھی کر سکتی ہے, جس طرح سے جج اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے رن کرنے کے لیے کیسز کو. 17D سیکشن جو ہے اس کی, وہ امپاور کرتی ہے جج کو ٹو کلب دی ریفرنس.